السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میر کارواں، عزت مآب حکم صاحبان، گرامی قدر اساتذہ کرام اور ہم نشینان بزم، آج کی اس پرونق محفل میں میرا موضوع مقالہ ہے فلسطین ماضی و حال کے آئینے میں۔ سامعین کرام، آج کا میرا مقالہ چند ذیلی عناوین پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مذاہب ثلاثہ کے نزدیک فلسطین کی منزلت و مرتبت۔ نمبر 2، فلسطینی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ۔ نمبر 3، 7 اکتوبر سے لے کر اب تک فلسطین اور غزہ کی حالت۔ نمبر 4، چند گزارشات۔ عزیز سامعین، سب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب ثلاثہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک فلسطین کا مقام و مرتبہ جان لیا جائے تاکہ آئندہ کی باتیں بغیر کسی تعقید و پیچیدگی کے عقل قبول کر سکے۔ فلسطین کی حیثیت اسلام میں، عزیز سامعین، قرآن کریم میں 10 مرتبہ سے زائد فلسطین کو مقدس و بابرکت سرزمین کہا گیا ہے۔ فلسطین کے فضل و مقام، شرف و تقدس کے سلسلے میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اس سلسلے میں کئی مؤلفین نے مستقل حدیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں، جیسا علامہ عبدالکریم سمعانی کی کتاب فضائل الشام، حافظ ابن رجب حنبلی کی فضائل الشام، ابن تیمیہ کی فضائل الشام و آلہ۔ الغرض، فلسطین کو اسلام میں کئی حیثیتوں سے اہم مرتبہ و منزلت حاصل ہے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی وجہ سے۔ فلسطین کی حیثیت یہود کے نزدیک، یہود فلسطین کو اپنی موعودہ سرزمین تصور کرتے ہیں، جیسا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں مذکور ہے۔ وہ اس کو اپنی تاریخ کا مرکز اور محور، انبیاء کا مدفن مانتے ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق وہی ان کے مقدسات کا بھی مرکز ہے، خاص طور پر شہر القدس اور شہر الخلیل۔ فلسطین کی حیثیت عیسائیوں کے نزدیک، عیسائی بھی فلسطین کو اپنے دین کا مرکز تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، وہیں انہوں نے دعوت کا کام کیا، وہیں ان کے مراکز بھی ہیں۔ القیامہ چرچ بھی وہیں پر ہے، جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وہیں مدفون ہے۔ الغرض، اس کے علاوہ اور بھی دیگر وجوہات ہیں۔ بحوالہ بیت المقدس و فلسطین، صفحہ نمبر 53۔ فلسطینی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ۔ عزیز سامعین، فلسطین دنیا کا قدیم ترین و متمدن علاقہ ہے، لہذا آئیے وقت کی قلت کے باعث اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے قدیم ترین اور معروف قوم جو فلسطین میں آباد ہوئی وہ کنعانی قوم ہے۔ اس کے بعد یبوسی نامی قوم نے فلسطین کو اپنا مسکن بنایا، پھر وہاں مختلف قوموں کی حکومتوں کا دور آیا، جس میں ایک حکومت بنی اسرائیل کی ہے، جو کہ 104 قبل مسیح سے 586 قبل مسیح تک قائم رہی۔ پھر عراقی حکومت قائم ہوئی، جس نے 586 قبل مسیح سے 539 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد ایرانی حکومت آئی اور 539 قبل مسیح سے 332 قبل مسیح تک اس نے راج کیا۔ پھر اغریقی حکومت قائم ہوئی، جس نے 332 قبل مسیح سے 63 عیسوی تک حکومت کی۔ پھر اخیر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، جس نے صلیبی دور حکومت کے 91 سال چھوڑ کر 1200 سال سے زائد فلسطین پر حکمرانی کی۔ بحوالہ بیت المقدس و فلسطین، حقائق و سازشوں کے آئینے میں، صفحہ نمبر 57-64۔ اسرائیلی ریاست کا قیام اور 2023 تک کی ایک رپورٹ۔ 14 مئی 1948 کو فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین کی تاریخ ایک پیچیدہ اور المناک سفر کی عکاسی کرتی ہے، جس میں 1967 کی 6 روزہ جنگ اور یہودی قبضے کا معاملہ بڑا نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ 1973 کی یوم کپور جنگ، 1982 کی لبنانی جنگ، پھر 1987 سے 2005 تک 2 انتفاضے، اس کے بعد 2008 سے لے کر 2009، پھر 2012، 2014 اور 2021 تک 4 جنگیں بڑی نمایاں ہیں۔ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک فلسطین اور خاص طور سے شہر غزہ کی حالت۔ عزیز سامعین، اسرائیل کی طرف سے اکتوبر 2007 کو فلسطین کے شہر غزہ پر جو حملہ ہوا تھا، اس میں حالیہ رپورٹ کے مطابق 46,000 سے زیادہ فلسطین مارے جا چکے ہیں اور 1,19,000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ بحوالہ www.etu.bharat.com۔ چند گزارشات۔ عزیز سامعین، بقول مولانا مودودی رحمہ اللہ، مسجد اقصیٰ محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور بیت المقدس بھی محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک فلسطین پر یہودی قابض ہیں، اور جب تک فلسطین پر یہودی قابض ہیں۔
لہذا اصل مسئلہ فلسطین کو یہودی تسلط سے آزاد کرنے کا ہے. لہذا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری امت فلسطین کے تئیں اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور حتی الوسعت اس سے جو کچھ بن پڑے وہ کرے. انہی چند کلمات پر میں اپنے مقالے کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.